یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. امام عالی مقام نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں اور امام عالی مقام کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں. غریبوں، پریشان حالوں، ضرورت مندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر کے امام عالی مقام کی کو خراج عقیدت پیش کریں. یقیناً پوری دنیا منی پور میں جو ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ہوا ہے اور جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی مذمت پوری دنیا کر رہی ہے. اور منی پور میں راشٹرپتی شاسن لگنا چاہیے. وہاں جو دنگائی ہیں ان پر کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے اور ایک نمبر پہ تو وہاں پہ راشٹرپتی شاسن ترنت لگ جانا چاہیے. اللہ کے کلام کی جو توہین کا سلسلہ جاری ہے، ہندوستان بھارت کا مسلمان اس کی مذمت کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسلمان اس کی مذمت کرتا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات سویڈن سے منقطع کر لیں، ختم کر لیں اور یہاں سے سویڈن کی جو ایمبیسی ہے اس کو بند کر دیں. ان کے سفیر کو وہ واپس اپنے ملک بھیج دیں. یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جذبات میں لا کر سڑکوں پر اتارنے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش یہود و نصارہ کی جانب سے ہے. مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تعلیم قرآن پر عمل کریں، تعلیم قرآن کو عام کریں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تعلیم قرآن سے آگاہ کریں. یقیناً جب لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو سنیں گے، سمجھیں گے تو وہ اسلام سے متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکتے. حضرت UCC کو لے کر کیا کہیں گے؟ یونیفارم سول کوڈ کا جب تک کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آ جاتا، جب تک کوئی اس کا پختہ ڈرافٹ ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ جاتا، تب تک اس سلسلے میں ابھی کوئی رد عمل نہیں. دیکھیے، جمہوریت میں آپ کو پورا اختیار ہے اپنے معاملات کو رکھنے کا، تو آپ جس طریقے سے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے آزاد ہیں. لیکن UCC ہم سمجھتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ چھوڑ کر اور جو دیگر معاملات ہیں، حکومت کی جو دیگر ناکامیاں ہیں، ان کو چھپانے کے لیے UCC کا جن جو ہے وہ بوتل سے نکالا گیا ہے. روٹی، کپڑا، مکان سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. اسی طریقے کے خارجی معاملات میں حکومت نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے اور جو بنیادی مسائل ہیں اس سے ذہن ہٹا دیتے ہیں. UCC سے کئی سو قومیں اور کئی ہزار ذاتیں متاثر ہوں گی. وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. UCC یونیفارم سول کوڈ کہیں سے صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں. بہت ساری قومیں، بہت ساری برادریاں اس سے متاثر ہوں گی اور پورے ملک میں ایک قانون ہے اور اس قانون کے سبھی پابند ہیں. تو یہ یونیفارم سول کوڈ کا جو جن بوتل سے نکالا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کی دیگر ناکامیاں ہیں، حکومت یقیناً ملک میں جو معاشی تباہی پھیلی ہوئی ہے، پورے ملک، آدھا ملک باڑھ کی چپیٹ میں ہے، اس سلسلے پہ اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. منی پور میں جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. انسانیت شرمسار ہوئی ہے منی پور کے حادثے میں، انسانیت شرمسار ہوئی ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. ہزاروں لاکھوں نوجوان بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں، اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے. تو اس طریقے کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگ جذبات میں آ کر سڑکوں پر آئیں اور بہت سارے دوسرے جو مدعے ہیں وہ ختم ہو جائیں. حضرت دیکھیے، سرکار چن کے آئی ہے اور ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارا جمہوری حق ہے، جہاں ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے تو احتجاج کا ہمیں پورا اختیار حاصل ہے. دیکھیے، مسلمان اور عیسائیوں کو آج سے نہیں بہت زمانے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یقیناً کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی گھس کر مار پیٹ کرتی ہیں اور چرچ میں بھی جا کے مار پیٹ کرتی ہیں، اور وہ ان تحریکوں کے تعلق سے، ان تنظیموں کے تعلق سے حکومت باخبر ہے لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں کرتی. منی پور کے حادثے کی مذمت تو ہر شخص کر رہا ہے. یہ جو میٹنگ ہے یہ مذمت ہی کی تو میٹنگ ہے نا. جس میٹنگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ اس حادثے کے خلاف ہی تو میٹنگ ہے.
جس میں بڑی تعداد میں سنی جمیعت العلماء رضا اکیڈمی کے بانی علامہ سعید نوری صاحب بھی موجود ہیں، حضرت مولانا ولی اللہ شریفی صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا قاری عطا اللہ صاحب قبلہ موجود ہیں، حضرت مولانا توقیر احمد شمشی صاحب موجود ہیں، مولانا عباس صاحب موجود ہیں، عیدگاہ کے خطیب و امام صوفی محمد عمر صاحب موجود ہیں۔ یہ اسی کی مذمت کے لیے ہے۔ منی پور میں جو انسانیت شرمسار ہوئی ہے، ہمارے بھارت کی جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے، اسی کی مذمت کے لیے آج کی یہ پریس کانفرنس ہے۔ تو افسوس اور ماتم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری آج 2 مہینے سے یا کئی مہینوں سے وہاں جس طریقے سے ظلم اور بربریت برتی جا رہی ہے، اور ماتر صرف 36 سیکنڈ پردھان منتری تبصرہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پرامن رہ کر اپنے احتجاج کو درج کرائیں، پرامن رہ کر۔ احتجاج آپ کا جمہوری حق ہے، حکومت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، دیش کے قانون نے، سنویدھان نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی باتوں پر احتجاج درج کرائیں، پرامن رہ کر احتجاج درج کرائیں، اور اس کو باریکی سے دیکھ لیں، اس کا ڈرافٹ آ جانے دیں، اس میں کیا نفع اور نقصان ہے اس کو دیکھ لیا جائے، اس کے بعد میدان عمل میں آ کر پرامن طریقے سے احتجاج درج کرایا جائے۔ اگر حکومت کو کوئی چیز لانی ہے، نوٹ بندی حکومت کو کرنی تھی، اس نے کس سے سوال و جواب کیا؟ راتوں رات نوٹ بندی ہوئی، پورا دیش متاثر رہا، ہزاروں موتیں ہو گئیں، نہ جانے کتنے لوگ فاقے سے مر گئے۔ تو جو ان کو کرنا ہے اس میں وہ ہمارے اور آپ کے سوال جواب کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا جس دن ڈرافٹ آ جائے گا، اس دن یقیناً پوری دیش میں صرف مسلمان نہیں، باقی بہت ساری قومیں جو ہیں وہ سڑکوں پر آ کر احتجاج درج کریں گی۔